पर आपको ने योब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई है। 12 जुलाई 2023 को योब कैंट पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। लईक बताइए। बिल्कुल 13 जुलाई 2023 को जो योब कैंट पर हमला हुआ था उसमें शामिल दहशतगर्दों के हवाले से जब तहकीकात की गई है तो उनमें से 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त बतौर अफगान शहरी हुई है और ये मालूम हुआ है कि इन तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है और अफगान सफारतखाने को इन अफगान दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने के लिए राब्ता करके कहा गया है कि ये लाशें वसूल की जाए। साथ ही शदीद इज़हार तशवीश और मजम्मत भी की गई है कि अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर किया जा रहा है, जिस पर अफगान हुकाम को उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अफगान हुकाम इन तीनों दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने से हिचकिचा रहा है, इससे ग्रेज कर रहा है। हालांकि इस बात के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि ये तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी है और ये अफगानिस्तान के सूबा कंधार से ताल्लुक रखते हैं। जी ठीक है, लईकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। इसी वाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जाती रही है, पाकिस्तान इस बात को रिट्रिएट करता रहा है कि हम सरहद पार दहशतगर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बार बार इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर चीफ हामिद साहब, जो आपको याद हो कि जब जोब में इंसिडेंट हुआ था तो जब वहाँ जख्मी में हिदायत की थी, वहाँ बड़ा तशवीश का इजहार किया था और अफगान गवर्नमेंट को वार्न भी किया था कि यू हैव टू टेक सर्टन वेरी वेरी सीरियस स्टेप्स। और फिर वो इसीलिए ईरान भी गए, वहाँ भी उनसे बात की कि दोनों स्टेक होल्डर मिलकर इनको समझाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इनको समझ नहीं आती है। ये 3 अफगान नेशनल जो कंधार से और पाकिस्तान में आए हैं, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। और ये अफगान हुकूमत का, तालिबान का ये बयान कबीला मुजाहिद का थी कि हमारे लोग सीपीपी के भी कोई लोग नहीं है, अब तो आपके अपने नेशनल पाकिस्तान में आके ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है। पाकिस्तान को बड़ी शदीद मजम्मत करनी चाहिए और ये लाशें उनकी वापस करनी चाहिए, उनकी हाई कमीशन को चाहिए कि वापस करें। और साथ पाकिस्तान को वार्न करना चाहिए कि अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आपके रिस्क कायम नहीं है, या अगर आपकी मर्जी के साथ आप सीपीपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो देन पाकिस्तान इज ऑल द राइट कि हम जाके लिमिटेड सेलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक बॉर्डर में करें, जहाँ कमांड सेक्टर है, जहाँ ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ पर इनको वेपन एमुनिशन इन्होंने रखा हुआ है। और अगर वो चाहते हैं हम मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान को बड़ा सख्त स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि हमने बहुत मेहमान नवाजी अपनी अफगान रिफ्यूजीज की भी कर ली है, अफगान हुकूमत का हमने हर मौका पर साथ दिया है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो उन्होंने वादा किया था कि सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होगी, अब वो इस वादे में कायम नहीं है और कहीं ना कहीं 63 उनको अंडरस्टैंड लिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में जाकर लॉन्च पैड रॉ की मदद से कर रहे हैं। वक़ार हसन साहब, न सिर्फ हम सिफारती सतह पे, बल्कि आपको याद होगा पिछले दिनों आर्मी चीफ भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम बार बार अफगान हुकूमत से भी ये चीज़ कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जो कम्युनिकेशन है विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 2-3 लेवल पे होती है। एक तो जब जाके इनको डोजियर्स और टूल्स भी दिए गए, जब भी हमारी साथी लोग वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो एडवाइजर्स हैं और इंटेलिजेंस है, जिसमें प्रूफ था कि किस तरीके से सम ऑफ द लीडर जो सीपीपी हैं वो इवन काबुल में पाए गए, एक दफा उनको इवैक्यूएट किया उन्होंने, अगर इंजर्ड थे, तो ये सबूत तो बड़े क्लियर है। अभी आ जाता है कि पब्लिकली इस चीज को हाईलाइट किया जाए, चाहे वो मिलिट्री कमांड है हमारी, इस तरीके से फॉरेन ऑफिस है, बिलावल साहब ने भी कल बात की और पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली उनको कम्युनिकेट किया, रिमाइंड कराया कि दोहा एग्रीमेंट जब हुआ था, जो अमेरिकन जा रहे थे, उसमें कमिटमेंट थी अफगानिस्तान की कि जो है उनकी सरजमीन किसी के अगेंस्ट, व्हाट टू टॉक ऑफ पाकिस्तान, किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये परसिस्टेंट आई वुड से एक ट्रेंड बनता जा रहा है और उसमें जो होस्टाइल एजेंसी है वो डेफिनेटली दोबारा रीगेन करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के अपने इकोनॉमिक इशूज रहे हैं, लाइक उनका $9 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है, उसमें फिर इंडिया ने एंट्री की है, जिसमें गंदम की सप्लाई है, कभी मेडिसिन की है और शायद कुछ फाइनेंशियल एड भी है।
تو وہ ڈیفینیٹلی ریسرچ انالیسس ونگ دوبارہ کوشش کرے گا کہ وہاں پہ پنجے گاڑے جائیں اور جتنے بھی اسپلنٹر گروپس ہیں ان کو لانچ کیا جائے. تو میرے خیال میں پبلکلی اس کو ایک تو آئی تھنک بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ہے. اور یہ جو ابھی ول ہے گورنمنٹ کی ملٹری کی کہ جی اگر ابھی یہ پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا ہے اور ہمیں ہائیڈ آؤٹس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں تو یا تو ہم خود کریں گے یا پھر افغان گورنمنٹ ہمارے ساتھ شامل ہو. قابضہ ان کا اسٹرکچر بن چکا ہے سیکورٹی کا اور بارڈرنگ ریجن جو ہے. اور یہ 4 صوبے بڑے پرومیننٹ ہیں. اوپر سے آپ شروع کر دیں آپ کا جو ہے یہ ہے کنڑ، پھر آپ کا ننگرہار ہے، اس کے بعد پکتیکا اور ابھی کندھار بھی جو بالکل ابھی اگر کوئٹہ کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو آگے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہیں سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اورینیٹ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ افغان گورنمنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے آپ کا سارا انحصار اس پہ. افغانستان کی ساری ڈپلومیٹک ایفرٹ جو پاکستان اسلام آباد کے تھرو ہوتی ہے، ان کی ایمبیسیاں بھی سوائے آئی تھنک قطر میں ایک سیٹ اپ، ادروائز ڈونٹ ہیو اینی ریکگنیشن. ایون انڈیا میں ایمبیسی میں ان کے پرانے جو انویسٹر ہیں جو لگایا تھا اس نے صرف بننے کے ٹائم پہ وہی چل رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اسی طریقے سے جہاں ریفیوجیز ہیں جب بات ہو رہی تھی 30 لاکھ ریفیوجیز ہیں، 75,000 افغان بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال پاکستان کی سرزمین پہ. تو اگر ہم نے اتنا شیئر کیا ہے اس کو ہم بول تو نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے بہن بھائی ہیں علاج کے لیے آتے ہیں. 3 لاکھ افغان کراس کرتا ہے ہر مہینے پاکستان آتے ہیں. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم ٹوین بردرز ہیں تو آئی تھنک دوسرے بھائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو روکیں اور بلکہ پاکستان کے ساتھ مل کے ٹیررزم کی جو آئی تھنک ویو ہے اس کو چیک کریں اور اس کو روٹ آؤٹ کریں. اچھا حارث صاحب، حالیہ دنوں میں اس طرح کی لہر کا دوبارہ سر اٹھانا، آلدو کہ پورس بارڈر ہے اور اس طریقے کے واقعات وہاں سے ہوتے رہے ہیں لیکن کافی عرصے سے ایک خاموشی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں اس لہر میں تیزی آنا، اس کے پیچھے کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ محرکات یہ ہے کہ جب ایک ملک میں سیاسی غیر استحکام ہو، نمبر 2 امریکن جاتے ہوئے جتنا ویپنز، ایمونیشن اور اس کے ساتھ نائٹ ویژن ڈیوائسز سب ان اٹینڈیڈ جب گئے ہیں 1.5-2 سال پہلے، تو وہ اس وقت یہ بہت حد تک پاکستان نے تمام چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تھا. ملک سے تقریباً دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. لیکن جب یہ ویپن ایمونیشن کے ہاتھ لگا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائم ملا ہے نیگوسیشن کا جو پچھلی گورنمنٹ نے کی ہے، اس میں انہوں نے ری آرگنائز کیا ہے، ری گروپ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ آپریشن شروع کر دی ہے. اس لیے اب یہ ہے کہ نئے طریقے سے شروع کیا ہے اور بہت زیادہ شدت آئی ہے جس میں انڈین را بھی شامل ہے، دوسرے ممالک جو حوصلہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ مل کے بلوچستان میں بھی، اس میں بھی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو، ہم اکنامک ترقی کریں، ہماری جو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی ہے وہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اب زیادہ شدت آ رہی ہے. اس لیے افغان حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان نے ہر موقع پہ ان کی مدد کی ہے، ہر موقع پہ ان کا کیس لڑا ہے، ہر وقت ان کا جتنا یہاں سے جاتا ہے ٹریڈ جاتا ہے وہ بھی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جتنی ہم ان کو گندم دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں. آئی تھنک لیکن یہ افغان نیشنلز آتے ہیں کلس میں نے یہ ریلائز کیا ہے، یہ کبھی ریکگنائز نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا سپورٹ کیا اور ہم کتنا سفر کر رہے ہیں. بینگ اے بیسٹ ہمارے نیبر برادرلی کنٹری یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں. اینڈ دس از ہائی ٹائم ناؤ کہ پاکستان حکومت کو بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے. ہماری نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہونا چاہیے اور اس کو وارن کرنا چاہیے افغان گورنمنٹ کو جی کہ آئندہ کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، آپ کے جیسے کوئی بھی آئندہ کے لیے یہاں سے لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہمارے پاس تمام رائٹس ہیں کہ ہم آپ کے ایریا میں جا کے، بارڈر ایریا میں جا کے سرجیکل اسٹرائک کریں اور ان کے ٹھکانے تباہ کریں. ساتھ ہی ساتھ ضرور بتانا چاہیے کہ یہ وارن کریں اور ایون او ایچ کو انفارم کریں کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اسلامک ملک کو منع کریں. اور وقار صاحب، حالیہ دنوں میں یہ ہم تو صرف یوب کی بات کر رہے ہیں، خیبر لے لیں، آپ خار لے لیں، علی مسجد والا واقعہ لے لیں، اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی واپس آ رہی ہے. نہ صرف کہ سیاسی حکومت بلکہ عسکری حکام بھی پاکستان کی معاشی سٹیبلٹی میں کافی بڑھ چڑھ کے انٹرسٹ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. ایسے میں کیا صرف ہم ایک پڑوس ملک پہ اس کا ذمہ داری ڈال سکتے ہیں یا پھر پس پشت ہاتھ اور بھی ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی ہوسٹل ایجنسیز پلے کرتے ہیں. جب سی پیک لانچ ہوا تھا تو ایک تو امریکن آپریشن تھا انڈیورنگ فریڈم کہتے تھے، جس میں عراق بھی ہے اور افغانستان. ساتھ ساتھ ایک نقشہ آیا تھا انڈیورنگ ٹرموائل کا. اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ویسٹ آف انڈس ریور ہے ہمارا جو علاقہ جس میں مینلی کیپی بلوچستان ہے، اس کا ایک میپ تھا کہ اس کو آپ نے انڈیور کرنا ہے ٹرموائل کو. ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے.
اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو لیوریج کی بھی بات ہے. پاکستان کا ایک پازیٹیو لیوریج ہے. آپ ٹریڈ روٹ دیا ہوا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں افغان ریفیوجیز ہیں جن کو آپ نے ہوسٹ کیا ہوا ہے, ہیلتھ ہے, باقی لاٹ آف انیشیٹو ڈیولپمنٹ پاکستان اینڈ آلموسٹ $1 بلین پاکستان خرچ کر چکا ہے ود ان افغانستان اوور پیریڈ آف لاسٹ 15 years. تو یہ ایک پازیٹیو لیوریج ہے. نیگیٹو لیوریج یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو ایز اے ٹول سپورٹ کریں یا آپ آنکھ بند کر لیں اور اس کے ذریعے آپ کنسیشن ڈرا کریں, جو آئی تھنک ہائیلی نیگیٹو ہے. باقی جو آپ نے ذکر کیا علی مسجد ہے, ابھی جو JUI کے جلسے پہ اٹیک ہوا, تاریش فاض کرام بھی تھے, قاری تھے, وہ یہ کس قسم کا لیٹ سے اسلام ہے. اس میں ابھی آئی تھنک جو الازہر کے جو گرینڈ امام ہیں انہوں نے بھی اس پہ آئی تھنک ہائی لائٹ کیا ہے کہ بالکل یہ کسی طور پہ بھی مسلمان نہیں ہے. یہ بیسیکلی اسیسنز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جس میں خوارج تھے. تو اگر ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, ٹیسٹ سپورٹ ہے یا ایک آپ آنکھ بند کر لیتے, اس کا مطلب ہے ایکچولی یو آر گوئنگ جیسے جو اسلام کے بیسک پرنسپل ہیں. داعش نے جو نقشے بنائے ہوئے ہیں خراسان پروونس کے, اس میں بیسیکلی ٹو ڈسمینٹل دا مسلم اسٹیٹ. تو کیا یہ ہے پالیسی عمران گورنمنٹ کی جہاں پہ وہ اینٹی اسلامک اور اینٹی مسلم فورسز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں میڈیا پہ بھی ڈسکس کرنے کے لیے کنکریٹ ایکشن جس طرح بڑے حارث نے کہا اس کا ٹائم آ گیا. ورس کم ٹو ورس پھر جو ہے اس پہ ملٹری ایکشن. بالکل وقار صاحب, وقت آ گیا کہ اس کو فورسفلی جو ہے وہ دوسرے اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کیا جائے. بہت